اور پھر یہ شان ملی کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اور کسی نبی کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ حضرت ابراہیم کو ضرور مانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا ضرور کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا اعزاز اور اکرام اس کے پیچھے کیا بھائی؟ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ محبت اس سے کریں جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے، وہ محبت ہی کیا جو آپ کو اللہ سے دور کرے۔ عشق نے حسن کو ڈبایا تو کبھی عبادت بنایا، میرے معشوق نے خود نہ مل کے مجھے خدا سے ملایا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی صرف کلمہ پڑھ لیں گے، زبان سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ، بس کام پورا ہو گیا؟ کہ نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے اور کچھ نہیں آئے گا، یا اور کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں اور ڈائریکٹ جنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی کسی پیارے کی، عزیز کی جان لے کر تمہیں آزماؤں گا۔ اور پھر آگے فرمایا فبشر الصابرین، اور خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جو کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارو، اس آیت سے ایک بات تو پتہ چلی، یہ دنیا دراصل دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر امتحان آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، ابتلاءات آنی ہیں، لیکن اصل کامیاب وہ ہے جو ان تکالیف کو برداشت کر جائے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم ہیں، کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ تو کیا پہلے دن سے اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا؟ نہیں بھائی، امتحان، کیا امتحان؟ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ سارا گھرانہ، خاندان بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کے سامنے سر سجدہ ریز کرتا ہے۔ تو کیا وہاں پر کیا کیا؟ وہ بتوں کو توڑ دیا، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ وقت نے کہا اس پاداش میں ابراہیم تجھے ہم آگ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ آگ میں ڈالا گیا۔ اب حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں اور آگ میں پہنچ رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آ گیا، ابراہیم حکم کیجئے، ابھی آگ سے نکالتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابراہیم اللہ سے اجازت دے کر آئے ہیں۔ کہا نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ جس اللہ کے لیے اس امتحان اور اس ابتلاء اور اس تکلیف اور اس آزمائش کو برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھے خود ہی اس تکلیف سے نکالے گا، خود ہی اس امتحان سے نکالے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اور وہ آگ جو پہلے حرارت کی وجہ سے جسم کو جلسا دیتی تھی، وہی آگ اللہ کے امر سے ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ جس میں حضرت ابراہیم سکون محسوس کرنا شروع کر دیا۔ امتحان آیا، لیکن امتحان پر صبر کیا، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ پھر جی اللہ سے مانگا، اللہ جی بیٹا عطا فرما دے، یا رب، اللہ رب العزت بیٹا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے اولاد کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا ایک خوبصورت بچہ اللہ نے عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا، اور حضرت اسماعیل کو ایک دن اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ، ایک وادی غیر ذی زرع ہے اس میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ پیارا بچہ، لاڈلا بچہ، چھوٹا بچہ،
اللہ کا امر آیا اور جی اٹھایا بچے کو، بیوی کو لیا، مکے کی، اس وقت مکہ نہیں تھا، اس وقت کعبہ نہیں بنا تھا، چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بیوی کہنے لگی ابراہیم کیا کر رہے ہو اس وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی بھی نہیں، یہاں تو درندے ہیں، درندے، کھانا پینا تو فقدان، وہ تو اس کی بات ہی نہ کرو، یہاں تو درندے ہیں، چیر پھاڑ دیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم سے ان کی اہلیہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم کو چونکہ بولنے کا حکم نہیں تھا تو خاموش جا رہے، تو بیوی سمجھ گئی یہ اللہ کا نبی ہے، یہ خود اپنی چاہت سے کچھ نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کا فرمان ہوگا۔ تو صرف اتنا فرمایا اللہ امرک بہذا، ابراہیم اور کچھ بھی نہیں پوچھتی، صرف اتنا بتا دے کہ کیا اللہ نے یہ کرنے کا تجھے حکم دیا ہے، کیا اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم، اتنی بات۔ تو پھر حضرت ابراہیم کی اہلیہ نے کہا ابراہیم پھر تو چلا جا، اذا لا یضیعنا، پھر ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے آگے ایک اور امتحان، اب کیا بھائی کون سا امتحان اس سے بڑا رہ گیا؟ کہا جی اب ذبح کرنے کی باری آئی تو پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، جو مزاج یار میں آئے، حالانکہ خواب میں آیا، لیکن انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہاں پر اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کرنے والے کرنے لگے تو کیا ہوا، ابراہیم کی جگہ مینڈا آ گیا اور اللہ نے فرمایا لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، واتخذ اللہ ابراہیم، تو اب میرا دوست بن گیا، تو اب میرا اپنا بن گیا۔ اور پھر یہ شان ملی کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اور کسی نبی کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ حضرت ابراہیم کو ضرور مانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا ضرور کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا اعزاز اور اکرام، اس کے پیچھے کیا بھائی؟ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں، اور ان قربانیوں پر صبر کرنا اور ان قربانیوں کو برداشت کرنا۔ اسی طرح ہم آگے آتے ہیں جناب رسول اللہ پر کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ ایک موقع پر تو میں نے سیرت جب آپ کے سامنے بیان کی تو آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، ایک علاقہ تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پہ کہا بھائی تم نے یہاں رہنا ہے، آپ بھی اور آپ کا جو خاندان ہے۔ 3 سال تک اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں منع کر دیا گیا، یعنی عرب کے جو لوگ مکے میں آتے تھے یا مکے میں رہنے والے تھے منع کر دیا، ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی بول چال نہیں کرے گا۔ 3 سال گزارے، اور صحابہ کہتے ہیں یہ 3 سال اتنی مشقتوں والے تھے کہ ہمیں تو بعض اوقات پتے کھانے پڑتے تھے اور چمڑا کھانا پڑتا تھا، پتے اور چمڑا کھانا پڑتا تھا۔ امتحان، پھر اسی طرح حضرات صحابہ پر امتحان۔ ایک مرتبہ حضرت بلال ہے، اور بلال جو ہے کیا، جو ان کا آقا ہے اس نے پابند سلاسل کیا ہے اور بھاری بھرکم پتھر ان کی کمر کے اوپر رکھا ہے، اور حضرت بلال کو کہا جا رہا ہے صرف اتنا کہہ دے کہ بس اتنا کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں ایک خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت بلال کیا کہہ رہے ہیں، احد احد، جو وہ بات کہہ رہے نہیں کہنی اسی بات کا ورد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں احد احد احد، بھائی اللہ ایک ہے ایک۔ اور پھر وہ اعزاز ملا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے آگے آگے حضرت بلال چل رہے ہوں گے، میرے آگے آگے حضرت بلال چل رہے ہوں گے۔ تو میرے پیاروں، تو دنیا میں امتحان آتے ہیں، بلکہ یہ تو بڑے لوگ تھے نا، عام لوگوں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میں ہی مصیبت میں ہوں اور میرے اوپر ہی کوئی تکلیف ہے اور میرے اوپر ہی آزمائش ہے، باقی سارے بڑے سکون سے۔ نہیں بھائی، بڑے بڑے لوگوں پر امتحان آئے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، بڑے بڑے قرب گزرے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، 3 معصوم بچوں کا اس کا انتقال ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ عورت کعبے کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے کہہ رہی ہے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی، اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی، اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، یہاں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہاں تو اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟
کہا میں طواف پورا کر لوں پھر بتاتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں. طواف پورا کیا, کہا کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میرے 3 بچے تھے. میرے خامن نے ایک دن بکری ذبح کی اور بچے دیکھ رہے تھے کہ بکری کیسے ذبح ہو رہی ہے, اور وہی چھری خامن نے کہیں ایک مقام پہ رکھ دی, وہی چھری بچوں نے لی اور ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ اس کو دکھانے لگی کیسے ہم بکرا ذبح ہوتا ہے. تو ایک نے دوسرے پر چھری چلا دی, اچھا مر گئے. اب پہلے نے جس نے چھری چلائی وہ دیکھ کے گھبرا گیا, بھائی یہ تو بڑا کوئی غلط کام ہو گیا ہے, اس پہ تو ماں مارے گی. بھاگ کے کہیں کانٹوں کے پیچھے, جیسے پرانے ہمارے دیہاتوں کے اندر جسے کہتے ہیں بالڑ, لکڑی کا جو بڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہیں چھپ گیا. اللہ کی شان, ماں جو ہے وہ بچے کی آواز سن کے کمرے میں آتی ہے, دیکھتی ہے بچہ مردار پڑا ہے, اسی غم میں ہے, افسوس میں ہے, تکلیف میں, اور سوچتی ہے وہ میرا پہلا دوسرا بیٹا کہاں گیا جس نے چھری چلائی. اس کے پیچھے دوڑتی ہے, ڈھونڈتی ہے, دیکھتی ہے لکڑی کا جہاں وہ ڈھیر لگا ہے وہاں میرا دوسرا بچہ بھی مردار پڑا ہے. کیا ہوا؟ دیکھتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر سے سانپ جا رہا ہے, وہاں چھپا تھا, وہ سانپ نے کاٹا, وہ دوسرا بھی مر گیا. اب دوڑتی ہے, تیسرا تھا, کہاں ہے؟ تیسرے کی طرف جاتی ہے, وہ چونکہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے نا تندور میں, روٹیاں لگا تو بچے کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے. اب وہ گھبراہٹ میں گئی ہوتی ہے, بچے کو اٹھاتی نہیں ہے, وہ تیسرا بچہ تندور کے اندر گر جاتا ہے. کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تندور کے اندر جلتا ہوا دیکھا ہے, اور میں یہاں پہ اللہ سے یہ کہہ رہی ہوں, اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں, اللہ تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں, اللہ تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. اتنے امتحانات, ہم اگر امتحانات کو جو اللہ نے دوگوں پہ ڈالے اپنی آج کے امتحانات پر محسوس کرنا شروع کرے تو وہ ہمیں امتحان بھی نہ لگے, ہمیں وہ تکلیف بھی نہ لگے, ہمیں وہ آزمائش بھی نہ لگے. ایک شخص تھا, ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میرے اوپر تو بڑی ابتلاءات, میرے اوپر تو بڑے امتحانات, میری زندگی تو ایسی اور ایسی اور ایسی, کبھی سکون کا سانس نہیں لیا میں نے. کہ ایک کام کر, جسے دنیا میں خوش دیکھتا ہے نا اور سمجھتا ہے یہ بندہ بڑا خوشی ہے اور یہ بندہ بڑا عافیتوں میں, اللہ سے دعا مانگ اللہ تجھے ویسا بنا دے. مسئلہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے لیکن مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ شخص بندہ تلاش کر رہا ہے, ایک جولر کو دیکھتا ہے, اس کی دکان پہ رش ہے, لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور 5 جوان العمر بچے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہ اسے ملا, اسے کہا کہ جناب تو مجھے بڑا خوشحال لگ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے تیرا جیسا بنا دے, اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو ہے. تو اس نے کہا وہ ایسا نہ کری, کبھی اللہ سے یہ نہ مانگی کہ میرے جیسا تو بن جا. کہا کیوں؟ تو بڑا خوشیوں میں ہے, بڑی عافیتوں میں ہے, بڑے احسانات میں ہے, بڑے کمالات میں, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ایک موقع پر بیوی بیمار ہوئی اور انتہائی سخت بیمار, اور میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوں اور اسے کہہ رہا ہوں کہ تو چلی جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ تو بیوی نے کہہ دیا تیرا کیا بننا ہے, تو نے دوسری شادی کر لینی ہے, تجھے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ تو مجھے کوئی ثبوت دے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے بعد دوسری شادی نہیں کرے گا. تو اس نے کسی حکیم کے پاس گیا, اس سے کہا مجھے کوئی ایسی گولی دے دو کہ میں اس کے بعد جو ہے نا مرد بن جاؤں. اللہ کی شان, اس نے گولی کھائی اور وقت گزرا, بیوی بھی ٹھیک ہو گئی اور بیوی کچھ وقت کے بعد مطالبات کرنا شروع کیے کہ میرے حقوق پورے کر. اب یہ چونکہ اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیوی دوسرے لوگوں سے کیا کر رہی ہے, منہ کالا کر رہی ہے, اور وہ کہنے لگا یہ جو 5 لوگ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ 5 نوجوان, یہ میرے بچے نہیں, یہ میری بیوی کے بچے ہیں, یہ میری بیوی کے بچے ہیں. اور تو سوچ ان کو روز دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, ان کو دیکھ کر میرے دل پر کیا کر پاتا ہوگا, ان کو دیکھ کر میرے دل پر کیا اذیت ہوتی ہوگی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی بہت خوشحال نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت عافیتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت کمالات میں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کیا, اس پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں جس حال میں خود ہو اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. بہادر شاہ ظفر تھا, فرنگیوں سے جب مقابلہ ہوا تو اپنی ریاست کھو بیٹھا. فرنگیوں نے اس کے 11 بچے تھے, ان کو پابند سلاسل کیا. اب فرنگیوں نے اسے بلایا, کہا تیری دعوت کرتے ہیں. دعوت کے لیے بلایا, 11 ڈشیں پڑی ہیں آگے اور ان کے اوپر تھالیاں پڑی ہیں,
اور اس نے کہا ہو سکتا ہے میرا اکرام کر رہے ہوں، کوئی آخری کھانا کھلا رہے ہوں. تو اللہ کی شان، وہ ایک تھالی اٹھا رہے ہیں، ایک بچے کا سر پڑا ہے، دوسری تھالی اٹھا رہے ہیں، دوسرے بچے کا سر پڑا ہے، تیسری تھالی اٹھا رہے ہیں، تیسرے بچے کا سر پڑا ہے، چوتھی تھالی اٹھا رہے ہیں، چوتھے بچے کا سر پڑا ہے، حتیٰ کہ 11 تھالیاں اٹھائی، 11 تھالیوں میں سے 11 بچوں کے سر نکلے. 11 تھا. کیا اس پر درد گزرا ہوگا، کیا اس پر امتحان گزرا. ہاں تھا بادشاہ، لیکن اس پر بھی امتحان آیا. پھر اسی لیے تو اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا تھا. اس نے کہا کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشک غبار ہوں. کوئی مجھ سے دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فضل بہار ہوں. میں اسی کی فضل، ہاں میں وہ کہ جس سے خزاں بھی کیا ہو گیا، روٹ گیا. تو میرے پیاروں، میں یہ جو موضوع آج میں نے انتخاب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے اوپر نا دنیا میں کچھ نہ کچھ امتحان آتے ہیں. ابھی زیادہ تر جو امتحان ہوتا ہے نا وہ مال کی جو ہے نا وہ کمی ہوتی ہے. کئی نوجوان میں نے دیکھے اس وجہ سے ڈپریشن میں، اس وجہ سے بیماری میں، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان تک لے لیتے ہیں. کیوں؟ کہ فلانے کے پاس بہت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ بھائی وہ بھی امتحان میں ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی امتحان میں، تو بھی امتحان میں. تجھے کیا پتا کہ اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، اس کے پاس کتنے امتحانات سے یا اطلاعات سے مال آیا ہوگا. اسی لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں پر کوشش یہ کریں کہ صرف آخرت کا امتحان پاس کریں، آخرت کی فکر کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا لیتے ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری وہ ڈپریشن ہے. سب سے بڑی بیماری کہ لوگ معاملات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو میرے پیاروں، دین میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. دین میں تو یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بلکہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو اتنا دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں، بلکہ بغیر حساب کے دیتا ہوں، بغیر حساب کے دیتا ہوں. کوئی نیکی کرے گا تو 1 کا بدلہ 10 دوں گا، کسی نے مال خرچ کیا 1 کا بدلہ 700 دوں گا. لیکن صبر کرنے والوں کو اتنا دوں گا کہ بے حساب دوں گا. حساب سے نہیں، بغیر حساب کتاب کے دوں گا. جیسے دنیا میں آج بلینک چیک دیا جاتا ہے، کہا اس طرح اس کو عطا کروں گا. تو میرے پیاروں، یہ دنیا کے اندر یہ مصائب بھی آتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ زمانہ ہی بہت برا آ گیا، جی زمانہ ہی بہت برا آ گیا. حدیث میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو گالیاں مت نکالو. ان الدہر، زمانہ تو میں ہوں، ان الدہر، زمانہ تو میں ہوں. کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا آپس میں بیٹھے ہیں، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وقت میں برکت نہیں رہی، وقت گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، وقت گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. کیسا زمانہ آ گیا، کیسا وقت آ گیا. یار یہ بڑا اچھا وقت ہے. اللہ نے ہر آدمی کا ایک وقت دنیا میں طے کیا ہے. اس نے 50 سال جینا ہے، اس نے 60 سال جینا ہے، اس نے 70 سال جینا ہے. اب یہ 50 سال یا 60 سال یا 70 سال یہ گزرنا ہے، یہ ہر حال میں گزرنا ہے. یہ اللہ چاہے تو تکلیف میں بھی گزرے گا، اللہ چاہے تو عافیتوں میں بھی گزرے گا. اور تیرا وقت گزر رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا، تو بہت بڑی خیر میں، تو بہت بڑی عافیت میں کہ تیرا وقت گزر رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا. گزرنا تو وہی ہے، 60 یا 70 یا 80 وہی گزرنا ہے، لیکن تیرا وقت گزر رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا. تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے، تو بڑا عافیتوں والا آدمی ہے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھانے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسائل بھی آتے ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں، ابتلاءات بھی آتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے بس رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھائی اللہ اگر ناراض ہو تب بھی مصیبت آتی ہے، اور اللہ اگر خوش ہو تب بھی مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے یہ جو چیز ہے جو میرے اوپر آئی ہے یہ مصیبت ہے یا امتحان ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی ظاہری مشکل آئی، بیماری یا تکلیف یا پیسے کا فقدان، اور اس کی وجہ سے بندہ اور اللہ سے دور ہو گیا، بندہ اور اللہ سے کٹ گیا، جی میرے ساتھ ہی ہونی تھی اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں اور ہر تکلیف میرے اوپر ہے، تو کہا یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے.
یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور کہا اگر انسان ہے اور انسان کے اوپر کوئی امتحان آیا اور وہ اور نمازوں میں لگ گیا اور نوافل پہ پڑھنا شروع کر دی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگنے لگا، تو پتہ چلا کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا امتحان تھا جس میں اللہ نے اس امتحان میں اس کو کامیاب فرما دیا، جس امتحان سے اللہ نے اس کو نکال دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر امتحان میں، دنیا کے بھی اور آخرت کے امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور جو کہا جو سنا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔